آج جناب بڑی بڑی یونیورسٹیاں اگر ہم قائم کر لیں اور بڑے بڑے علم و دانش کے ہم گویا کہ علم کدے ہم بنا دیں اور اس میں پہنچ کر ہم یہ کہیں کہ خدا نہیں ہے اور کائنات کے اندر کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ ایک کہنے لگا کہ جناب جو ہے کہ وہ خدا کو کسی نے بنایا. ہم نے کہا بھائی ہم کہہ رہے ہیں خدا خالق ہے، خالق کو کوئی نہیں بناتا. سبحان اللہ. یہ آپ کی عقل دیکھیں، آپ سوال کیا کر رہے ہیں ہم سے؟ ہم خدا کو معاذ اللہ مخلوق نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کو خالق کہہ رہے ہیں. تو جب ہمارا دعویٰ خالق کا ہے تو پھر تو کیسے سوال کر رہا ہے کہ خدا کو کسی نے بنایا؟ تو بھائی بنایا مخلوق کو جاتا ہے، خالق کو نہیں جناب یہ آپ نے کیسے بات کر دی، ہر چیز بنائی جائے گی. اچھا جو تو کہتا ہے کہ یہ یونیورسل اور کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، یہ خود سے ہے، کہا ہے؟ تو میں نے کہا تو کہہ رہا تھا کہ ہر چیز جو ہے کہ بنانے والا اس کا ہونا چاہیے اور جو بنے اس کا ہونا. تو پتہ چلے قاعدہ تو خود تجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اس کو مانوں کہ میں جناب جو ہے کہ وہ اس کو مانوں. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک مجھے مسلم شریف کتاب الایمان کی یاد آئی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کہو گے کہ زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، سب کو اللہ نے بنایا، تو کوئی کہے گا اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ بھی بات حضور نے کر دی پہلے. یہ بات جناب سید عالم نے فرما دی، یہ مسلم شریف کتاب الایمان میں. جب تم یہ کہو گے کہ زمین آسمان کو اللہ نے بنایا، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، تو کوئی کہے گا اللہ کو کس نے بنایا؟ تو حضور نے فرمایا تم آگے سے کہو آمنت باللہ، اور حدیث ختم ہو گئی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب کوئی یہ کہے تم سے کہ تم جب یہ کہو کہ زمین آسمان کا خالق اللہ ہے، سب کو اللہ نے بنایا، تو سوال یہ آئے کہ جناب اللہ کو کس نے بنایا؟ تو تم کہو کہ میں نے ایمان لایا اللہ پر. تو ایک دیوانہ کہنے لگا یہ تو نبی نے سوچ پر ہی پابندی ڈال دی، یہ تو جناب قدغن لگا دیا. اب سوال تو آیا تھا نا کہ خدا کو کس نے بنایا، تو جواب یہ کہہ دے دیا کہ جناب جو ہے کہ وہ میں ایمان لایا اللہ پر. ہم نے کہا تھوڑی عقل سے کام لے، جواب یہی بنتا تھا. کہنے لگے وہ کیسے؟ تو ہم نے کہا تیرے وہاں بھی تو یہ ضروری قاعدہ اور اس کا ہم انکار نہیں کرتے کہ کاز اینڈ افیکٹ کا، کہ ہر کاز کے پیچھے ایک فیکٹ ہے، ہر سبب کے پیچھے ایک تاثیر ہے. کہنے لگے ہاں. ہم نے کہا اس تاثیر کا بھی ایک سبب ہوتا ہے؟ کہنے لگے بالکل ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے کہا پھر وہ جو تاثیر ہے اس کا بھی ایک سبب ہوگا. کہا پھر وہ سبب اپنے ہونے میں بھی ایک سبب رکھے گا. تو یہ تو دور لازم آئے گا، اور عقل بھی کہتی ہے سارے سبب ایک ایسے سبب پر رک جائے جس سے سب سبب ہو اور وہ بغیر سبب کے ہو. کیا کہنے. یہی تو حضور فرما رہے ہیں کہ آمنت باللہ. یہ سوال ہی آگے سے جہالت والا ہے، اور جواب یہی دیا جائے گا کہ میں خالق حقیقی یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا پر میں ایمان لے آیا. تو اب آپ دیکھیے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الجاثیہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ایسے دیوانے پاگل اس وقت صحراؤں میں پھرتے تھے. آج بندہ سمجھدار بن کر یہ بات کرے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، تو ہم نے کہا یہ کون سا علمی شگفتہ ہے؟ یہ تو جاہلیت کی سب سے بدترین بولی تھی، جس کا قرآن نے 10 جگہ جا کر ان کے دماغوں کو درست کرنے کی کوشش کی. ان کے قول کی حکایت اللہ رب العالمین نے کی ہے. یہ سورہ جاثیہ میرے سامنے، اللہ فرماتا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. اور انہوں نے کہا بھائی بس یہی دنیا ساری زندگی ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں. بتائیے آج یہ بات کی جاتی کہ نہیں کی جاتی؟ یہی بات قرآن 1500 سال پہلے کر رہا ہے. اللہ اکبر. کہا یہ حبیب جو تیرے سامنے جو تیرا مقام تیری علم کی جو بات ہے یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ تو کہنا کیا چاہ رہا ہے. یہ ایک محدود یعنی کنویں کا مینڈک اس کو ہی ساری کائنات سمجھے گا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہی ساری کائنات ہے. وہ نکلا ہی نہیں باہر. اور نبی جس تصور اور حقیقت کی طرف اس کی فکر کو لے جانا چاہ رہے ہیں وہ اس طرف بڑھ نہیں چاہ رہا. تو کنویں کے مینڈک کی یہ بولی تھی، کنویں کے مینڈکوں کی ایک بولی تھی جو ایک مخصوص ماحول میں اور ایک آرٹیفیشل ماحول کے اندر رہ کر وہ کہتے تھے قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. وہ کہتے تھے کہ یہ جینا، یہ مرنا، یہ زندگی بس ہم پیدا ہوں گے مر جائیں گے اور ہمیں کوئی نہیں مارتا مگر یہ زمانہ. اللہ فرماتا وما لهم بذلك من علم. ان کے پاس یہ جو باتیں کر رہے ہیں دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ اور آج آپ دیکھیے اسلام تو ایک نظام دیتا ہے. ایتھیسزم کا کیا نظام ہے سوائے شور شرابے کے؟ کہتے ہیں یہاں تو قتل غارت گری ہوتی ہے. تو میں نے کہا تم میں کم ہوتی ہے؟ کہہ رہے جناب وہاں پر اختلاف ہے. میں نے کہا آج منجن کتنا بک رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے میتھی کھاؤ، کہہ رہے نہیں میتھی سے یہ ہو جائے گا. کوئی کہہ رہا ہے پوسٹون لے لو، اس نے کہا نہیں اس سے تو یہ خراب ہو جائے گا. میں نے کہا اگر تم اپنے ایک ایک شعبے کے اندر آ جاؤ تو بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ دین کا اختلاف تو اس کے مقابلے میں 5% بھی نہیں ہے جتنا تمہارے سیکولر لائف کے اندر اختلاف نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کر دیا کہ یہ انسان جب ضابطے اور اخلاق سے نکلتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے ذکر کیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. ان کے ساتھ نہ ہو جانا جنہوں نے
خدا کو بھلا دیا. جو خدا کو کون بھلا سکتا ہے؟ فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. انہوں نے خدا کو نہیں بھلایا، اپنی پہچان کو بھلا لیا. اپنی پہچان. مثلا دیکھیں یہ سیکولرزم اور لبرلزم یہ پریشانی ہے، یہ احساس کمتری کا ایک خمار اور ایک ابال ہے. یہ اطمینانی زندگی نہیں ہے. جسے مقصود نہیں پتا وہ یہاں رہ کر بھی پریشان ہوتا ہے، اور جس کو مقصود پتا ہو وہ سوکھی روٹی بھی کھا کر اللہ کا ذکر کر لیتا ہے. تو اصل میں مراد اور مقصود آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو جانا کہاں ہے، اس لیے خودکشیاں کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں. واہ واہ واہ. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جناب وہ شراب پی رہے ہیں تو اس کو ڈرنک کا نام دے رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں تو اس کو ڈیٹ کا نام دے رہے ہیں. تو یہ اتنی پریشانی آپ کے اندر کیا ہے؟ دراصل آپ نے اس ذات کو بھلا دیا ہے جس میں تمہارا سب سے زیادہ سکون تھا. سکون اس کی یاد میں ملنا تھا، اس کو بھلا کر تم نے جو اپنے طریقے سے جدید طریقے ایجاد کیے وہ تمہارے لیے خود وبال جان بن گئے. آج تم نے ٹرانسجنڈر کا قانون اور فلاں قانون آپ لے کر تو آئے، لیکن آج خود جناب نئے سپر پاور کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا میں ایک لائن میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. تو میں نے کہا یہ آپ کی ایجاد تھی جس کو ایک لائن میں ریجیکٹ کر دیا گیا، کیونکہ آپ کے سارے فیصلے انسان کی فطرت کے خلاف تھے. آج آپ ان ممالکوں کے اندر جو ایجوکیشن کا نظام لا رہے ہیں، اس ایجوکیشن کے نظام سے ماں باپ پریشان ہیں. وہاں کے لوگ پر مسلمان نہیں غیر مسلم بھی پریشان ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جناب مجھے گویا کہ میرا نک نیم ہے پیٹ، یعنی کوئی کتے کا نام ہو. تو اچھا، اور جو اس کے آئی ڈی میں نام لکھا ہوا ہے وہ کوئی اور ہے تو اس کے گھر فون کر کے کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو جو دنیا میں رہتا ہوں میری بات سے بالکل ہے، اس کو فون کر کے کیا جا رہا ہے. آپ اپنے بچے کا کیا نام لیتے ہیں؟ تو کہا میرے بچے کا نام یہ. کہے گا آپ نہیں لے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اپنا بچہ یہ نام لیتا ہے. ارے وہ تو بچہ ہے. تو اب آپ دیکھیں سمجھداروں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، پہلے خدا کو چھوڑا، اب جو حاکم ہیں ان کو چھوڑا، اب جو سرپرست ہے ان کو چھوڑا، اب بچوں کو حاکم بنا دیا ہے اور ان کو کہا تمہارے اندر کوئی کشش پیدا ہوتی ہے؟ کہاں؟ کہ یہ سائیڈ میں چلے جائیں تم دونوں، اپنی خواہشات پوری کرو کیونکہ یہ آزادی رائے ہے. اب وہی معاشرہ آج دہائی دے رہا ہے اسلام کو کہ ہائے وہ اسلام جو حیا کی بات کرتا تھا، چادر اور پردے داری کی بات کرتا تھا، انسان کی شہوات اور خواہشات کو ایک دائرے میں بند کرتا تھا کیونکہ انسان اندر سے تو ایک درندے کے مانند ہے. یہ اسلام کی دی ہوئی حیا اور حدود ہے، اگر یہ گر جائے تو کون بیٹی کون ماں. یہ نعرے بھی آپ کو ملنے کو ملتے ہیں. بھائی سب سے بڑی بات یہ نکاح سب سے بڑا پرابلم ہے. یہ نکاح ختم کریں. یہ سلوگن آپ نے سنا نہیں سنا؟ جی جی ٹھیک ہے جی. یہ سلوگن آپ نے سنا کہ نکاحی کو ختم کر دیں. کہنا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ بیٹی سے شادی کر لی جائے. استغفر اللہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو سیکولرزم کی جدید اس کے آپ یہ دیکھیں سائیڈ ایفیکٹ اس قانون کے جو فطرت کے خلاف آپ گئے اور یہ کام ہوا، اور جو فطرت کے قوانین تھے اس کی طرف آج آپ لوٹ کر آ رہے ہیں. مثلا آپ دیکھیں یعنی پہلے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، پہلے لوگوں کی غذا کیا تھی؟ آپ نے جناب درجنوں قسم کی آرٹیفیشل چیزیں نکالی. آج پھر سارے لوٹ کو کہتے ہیں نہیں دیسی گھی کھا لیں آپ. کبھی کولیسٹرول بڑھتا تھا کہ لگے اب نہیں بڑھتا. تو میں نے کہا جو تم نے میکینزم بنایا اپنی سوچ کے ساتھ تو تمہارے عصری میکینزم نے بھی تم کو اٹھا کر دوار سے پھینکا اور پھر تم اسی دور کی طرف آئے ہو. اندر سے تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ خدا ہے اور اسی کے نظام کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو میں تم سے دوستی میں کہنا چاہتا ہوں اپنے اوپر بوجھ نہ کرو، حق کو قبول کر لو، شرمندہ نہیں ہونا. اور تم یہ مت سمجھو کہ اگر ہم حق کو قبول کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا کوئی فساد بن جائے گا. نہیں، تمہاری عزت ہو جائے گی. یہ تم اس در پر در، جیسے قرآن نے بھی ذکر کیا کہ مشرکین جب کشتیوں میں سوار ہو جاتے تھے حضور کے سامنے آ کر کہتے تھے کہ نہیں ہم کسی خدا کو نہیں مانتے معاذ اللہ، لیکن جب وہ کشتیوں میں سفر کرتے تھے قرآن نے ذکر کیا تو طغیانی سمندر کے اندر آ جاتی تھی تو اس وقت وہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ تو ہی ہمارا رب واحد ہے، ہمیں تم پناہ عطا فرما. تو در پردہ یہ منتشر آدمی، یہاں تک کہ اگر آپ ڈاکومنٹریاں دیکھیں، ریکارڈ پر دیکھیں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے کہا خدا کی قسم مذہبی ہی بندے کو ایک تسلی دینے کا ذریعہ ہے. خودکشی کا ریشو کیوں ہے؟ خودکشی کا ریشو یہ ہے کہ یہ میرا حق تھا مجھے نہیں ملا، نہیں ملا تو میں خودکشی کر دوں گا یا اس کو مار ڈالوں گا. مذہب یہ کہتا ہے اگر نہیں ملا تو صبر کر، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سے زیادہ اللہ رب العالمین تجھے عطا فرمائے گا. تو مذہب کی وہ ڈھارس، مذہب کی وہ امید حق اس کو بربریت کی طرف، بد اخلاقی کی طرف سے روکتی ہے. اور صبر کس کے اندر آتا ہے؟ جس کا عقیدہ آخرت پر ہوتا ہے، رب پر ہوتا ہے اور مذہب کے اوپر ہوتا ہے. میں آخری بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مین چیز ہے مادہ پرستی. جی جس طرح میں نے آپ کو کہا بھی کہ مقصود نہیں پتا اور گاڑی چلا رہے ہیں، بہترین ڈرائیور ہیں
آج یہی دیکھیے بہترین ڈرائیور ہے, سیولائز سوسائٹی, لیکن پریشان ہے, خودکشی کا رش ہو جا رہا ہے, فیملی نظام کلپس کر گیا ہے, جی جی پیسہ دیا جا رہا ہے کہ خواتین بچے پیدا کریں. کئی ممالک تو ایسے ہیں کہ جناب وہاں نوجوانوں کی صفحہ حساب ختم ہو چکی ہے, میں کیا نام لوں آپ کے سامنے, سب جانتے ہیں کون سے ممالک ہیں. وہاں پر جو جی رہے ہیں ان کی تعداد 50 سال سے اوپر ہے علامہ صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بوڑھے سارے چلے گئے تو ملک پورا صاف ہو جائے گا, کیونکہ تم نے عورتوں کو کہا کہ بچے وہ پیدا نہ کریں, نکاح کا سسٹم نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ ڈیٹ کی بات, وہ ساری چیزیں وہ جو تم نے کی, یہ تم نے کسی اسلام کے خلاف تو کیا, لیکن انسان کی فطرت کو تم نے کچیلا, اور جو فطرت کا ریئیکشن تمہارے سامنے آ رہا ہے وہ تم ابھی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہو. یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ ماحولیاتی نظام جو فطرت کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں, تو ماحولیاتی نظام کی وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں, موسم بدل رہا ہے, تو یہ بھی تمہاری پیداوار ہے. رب نے جو طریقہ تمہیں بتایا تھا اگر اس پر تم طریقے چلتے تو یہ دنیا کی ساری عیش و عشرت تمہارے پاس تھے. تو یہ مادہ پرستی کیا ہے, ایک جملہ میں عرض کروں گا جو اس بیماری کی اصل بیج ہے, جہاں سے خدا فراموشی پیدا ہوتی ہے, وہ مادہ پرستی ہے. یعنی جس کو ہم کہیں گے میٹرلسٹ, یعنی وہ مادہ پرست ہو گیا ہے. اور اس کے اندر فکر یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر بھی دیکھیں کہ مادہ پرستی کس درجے تک اسلام کا نام لینے کے باوجود ہمارے اندر موجود ہے. اور وہ کیسے آتی ہے کہ جب دنیاوی مال و اسباب, جب دنیاوی مال و اسباب اور آسائش سے انسان اتنی محبت کر بیٹھے کہ وہ اللہ رب العالمین اور آخرت سے غافل ہو جائے, اسی فکر کو مادیت کہتے ہیں, اور یہی الحاد, بے دینی اور اس طرف لے جاتی ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملا تھا